بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ معدل درسی کتاب اسلامیات لازمی برائے جماعت نہم قومی نصاب 2022 کے مطابق نیشنل بک فاؤنڈیشن وفاقی ٹیکسٹ بک بورڈ اسلام آباد۔ آج ہم باب چہارم کا جو دوسرا ٹاپک ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں، جو کہ ہے امانت و دیانت، حاصلات تعلم۔ اس اسٹوڈنٹس لرننگ آؤٹ کم اس میں یہ ہے، اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ قرآن و سنت کی روشنی میں اخلاق حسنہ، امانت و دیانت کو سمجھ کر اپنی زندگی میں اس کا عملی مظاہرہ کر سکیں۔ علم اور صلاحیت اس میں یہ ہے۔ اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، مناسب ترین جواب پر ٹھیک کا نشان لگائیں۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی امانت کو اٹھایا ہے انسان نے۔ دوسرا جو سوال ہے وہ یہ ہے، حدیث کے مطابق وہ ہم میں سے نہیں جو ملاوٹ کرتا ہے۔ اگر تیسرا سوال ہے، حدیث کے مطابق اس کا ایمان نہیں اور نہ ہو جو نہ ہو امانت دار۔ چوتھا سوال ہے، جس کا ایمان آزمانا ہو اس کے دیکھو معاملات۔ پانچواں سوال ہے، جب امانت ضائع کر دی جائے تو پھر انتظار کرو قیامت کا۔ سوال نمبر 2 ہے، درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ اس کا پہلا سوال ہے، امانت و دیانت کا مفہوم بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، امانت و دیانت کا معنی و مفہوم دین اسلام اور اسلامی معاشرے میں آپس کے لین دین، تعلقات اور معاملات میں امانت و دیانت کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ امانت و دیانت اسلامی تعلیمات کے مثالی اور لائق تقلید پہلو ہیں اور اہل ایمان کی نمایاں خصوصیات میں سے عمدہ وصف ہیں۔ اسی لیے اسلام نے ان کو اخلاقی محاسن میں شمار کیا ہے جو مسلمانوں کے چہرے کا نور ہیں۔ امانت امن سے ہے، جس کے معنی اپنے اندر اطمینان پیدا کرنے، خوف نہ کرنے اور کسی کی چیز کو حفاظت سے رکھنے کے ہیں۔ امانت کا مفہوم یہ بھی ہے کہ جب کوئی شخص کسی کے پاس کوئی چیز امانتاً رکھوائے اور واپس طلب کرے تو وہ بغیر کسی تردد اور تبدل کے وہی چیز اسے واپس کر دے۔ اگر کوئی شخص امانت کے اس معیار پر پورا اترتا ہے تو اسے امین کہتے ہیں، اور اگر کوئی شخص اس معیار پر پورا نہیں اترتا تو اس کو خائن کہتے ہیں، خیانت کرنے والا۔ ایک مومن کے لیے ضروری ہے کہ وہ امانت کا خیال رکھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ دوسرا سوال ہے، سوال نمبر 2، امانت و دیانت کے بارے میں ایک آیت لکھیں۔ آیت کا ترجمہ لکھیں۔ ترجمہ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا اور زمینوں پر اور پہاڑوں پر، تو انہوں نے اس کی ذمہ داری کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ سوال نمبر 3 ہے، دیانت داری کی کوئی سی 2 مثالیں بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے، اس کی ہیڈنگ ہے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے امانت و دیانت کی مثالیں۔ ہم نے 2 مثالیں لینی ہیں۔ جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ اے مکے کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آپ کی طرف بڑھ رہی ہے تو کیا آپ مجھ پہ یقین کریں گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا ہاں۔ تمام لوگوں نے بغیر کسی استثناء کے آپ کی سچائی اور دیانتداری کی قسم کھائی، کیونکہ آپ نے 40 سال تک ان میں ایک بے عیب اور انتہائی پاکیزہ زندگی گزاری اور صداقت و امانت کا عملی ثبوت پیش کیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بچپن سے ہی صادق اور امین کے القابات سے پکارتے تھے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے
دین کو قبول نہیں کر رہے تھے، وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے تو اس وقت بھی آپ کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں جو آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کی تاکہ ان کو ان کے اہل تک پہنچا دیں۔ یہاں تک بھی لکھ سکتے ہیں، یہاں تک 2 مثالیں ہو چکی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اگر کسی نااہل کو کوئی منصب دے دیا جائے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس کا جواب ہے، اسی طرح اسلامی ریاست میں ریاستی امور، ریاستی و انتظامی امور کے جتنے بھی عہدے ہیں اور مناصب ہیں، عدل و انصاف اور دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ ان عہدوں اور مناصب پر اہل اور باصلاحیت ایماندار اور دیانتدار افراد کا تقرر کرنا چاہیے، نہ یہ کہ عہدے سیاسی رشوت اور اقربا پروری کی نظر کر دیے جائیں۔ جب کسی منصب و عہدے پر کسی نااہل اور جاہل کا تقرر ہوتا ہے تو معاشرے میں بدامنی، ظلم و زیادتی اور بے چینی آنا لازمی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کے سپرد کرو۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، بددیانتی اور دھوکہ دہی کے 2 نقصانات بیان کریں۔ اس کا جواب ہے، جس طرح عملی زندگی میں بددیانتی اور دھوکہ دہی کے نقصانات، جس طرح امانت و دیانت کا دائرہ بہت وسیع ہے، اسی طرح بددیانتی اور دھوکہ دہی کا بھی دائرہ وسیع ہے۔ امانت و دیانت کی ضد بددیانتی اور دھوکہ دہی ہے۔ اس کے بہت زیادہ نقصانات ہیں۔ مال میں سے برکت ختم ہو جائے گی، ضائع ہو جائے گا، یعنی کہ ایک اس کی مثال ہے کہ برکت ختم ہو جاتی ہے، ضائع ہو جاتا ہے، یا کسی غلط کام میں استعمال ہو جائے گا، اور وہ گھر والوں کو حرام کھلائے گا، جس کے بہت سے نقصانات ہیں، جس سے بد اخلاقی اور بدکرداری نمایاں ہیں، جن میں سے بد اخلاقی اور بدکرداری نمایاں ہیں۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، درج ذیل سوالات کے تفصیلی جواب تحریر کریں۔ پہلا سوال ہے، امانت و دیانت کی فضیلت و اہمیت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کریں۔ یہ سوال کا جواب یہاں سے شروع ہوتا ہے، امانت و دیانت کی اہمیت و فضیلت۔ انسان کا ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نعمتوں کا امین بنایا اور اس پر اعتماد فرمایا کہ وہ امانت میں خیانت کا ارتکاب نہیں کرے گا۔ ہاتھ، پاؤں، جسم و جان، اہل و عیال، مال و متاع اور دنیا کی ہر چیز اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت اور امانت ہے، اور انسان ان تمام نعمتوں میں اس کا امین ہے، لہٰذا انسان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت کو اس کی مرضی کے مطابق استعمال کرے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ، بے شک ہم نے امانت کو آسمانوں پر پیش کیا اور زمینوں پر، پہاڑوں پر تو انہوں نے اس کی ذمہ داری کے اٹھانے سے انکار کر دیا اور اس سے ڈر گئے، اور انسان نے اسے اٹھا لیا۔ چونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی نعمتوں کا امین ہے، جہاں آسمان و زمین اور پہاڑ سب میں امانت اٹھانے کی صلاحیت نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا۔ انسان وہ مخلوق تھی جس کو اللہ تعالیٰ نے مختلف صلاحیتوں سے نوازا، وہ امانت اٹھانے کا اہل ثابت ہوا، اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص امانت اسے ودیعت فرمائی۔ اسی طرح سے انسان کا معاملہ اپنے رب کے ساتھ ہوتا ہے یا مخلوق کے ساتھ، ہر معاملے میں اس پر لازم ہے کہ وہ اس معاملے کو امانت داری کے ساتھ انجام دے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملات میں دیانت و امانت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر عمل کرے اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان سے مکمل اجتناب کرے، اور جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ انجام دے۔ اسی طرح اسلامی ریاست میں ریاستی و انتظامی امور کے جتنے بھی عہدے ہیں، یہ اس میں سارا آ جائے گا، یہاں تک اس کو ہم لکھیں گے، یہاں تک اس کا آنسر بنتا ہے۔ اگر ہم یہ سیرت نبی کی امانت و دیانت کی مثالیں بھی اس میں ایڈ کر دیں تو کویسچن مزید اچھا بن جائے گا، کیونکہ جب بھی بورڈ میں کوئی سوال آتا ہے پہلے اس کا تھوڑا سا انٹرو بنا کے، پھر اس کا معنی و مفہوم لکھ کے، پھر اس کے اندر جتنی اس کی ہیڈنگ ہوتی ہیں وہ شامل کریں گے تو آپ کو اچھے نمبر مل سکتے ہیں۔ آگے سوال نمبر 2 ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی حیات مبارکہ سے امانت و دیانت کی مثالیں بیان کریں۔
جب ہم اس سوال کا جواب لکھیں گے تو سب سے پہلے امانت و دیانت کا معنی اور مفہوم تھوڑا سا ہم لکھیں گے۔ وہ ہم اتنا بڑا نہ لکھیں، تھوڑا لکھ لیں، ساتھ اس میں ایک آیت ترجمہ اور ایک حدیث شامل کر دیں۔ اس کے بعد امانت و دیانت کی اہمیت و فضیلت میں سے کچھ لائنیں ہم لے لیں، کوئی آیت اور حدیث شامل کر دیں۔ اس کے بعد ہم جو اس کا سوال پوچھا گیا ہے بیسک کویسچن، پھر ہم اس کی طرف آئیں گے کہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم سے امانت و دیانت کی مثالیں۔ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت کا آغاز کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے تمام لوگوں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا، اے مکہ کے لوگوں، اگر میں یہ کہوں کہ پہاڑ کے پیچھے سے کوئی فوج آپ کی طرف بڑھ رہی ہے تو کیا آپ مجھ پر یقین کریں گے؟ سب نے ایک آواز میں کہا ہاں۔ تمام لوگوں نے بغیر کسی استثناء کے آپ کی سچائی اور دیانتداری کی قسم کھائی، کیونکہ آپ نے 40 سال تک ان میں ایک بے عیب اور انتہائی پاکیزہ زندگی گزاری اور صداقت و امانت کا عملی ثبوت پیش کیا۔ مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو بچپن سے ہی صادق اور امین کے القابات سے پکارتے تھے اور اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے، یہاں تک کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے دین کو قبول نہیں کر رہے تھے وہ اپنی امانتیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے پاس رکھواتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے، یعنی کہ اس کو ہم یہاں تک لکھیں گے، اور عملی زندگی میں بددیانتی اور دھوکہ دہی کے نقصانات جو ہیں یہ اس میں نہیں آئے گا، یہاں تک ہم اس کو پورا کریں گے، لیکن سٹارٹ سے اس کا ایک اچھا انٹرو، اس کا معنی و مفہوم، اس کی اہمیت سب کچھ بنا کے یہاں تک لے کر آئیں گے۔ آگے سوال نمبر 3 ہے، معاشرے میں امانت و دیانت کو رائج کرنے اور دھوکہ دہی و بددیانتی سے محفوظ رکھنے کے لیے آپ کون سے اقدامات اٹھا سکتے ہیں اور کیوں؟ اس کا جواب ہے، معاشرتی امن و امان اور دیانتداری کو فروغ دینے کے لیے مندرجہ ذیل اقدامات کیے جا سکتے ہیں۔ پہلا ہے اس میں تعلیم اور شعور کی بیداری، کہ ہم تعلیم اور شعور کو بیدار کریں تو کیا ہوگا؟ امانت و دیانتداری کو فروغ ملے گا اور بددیانتی ختم ہوگی۔ تعلیم ایک اہم ستون ہے جس کے ذریعے ہم لوگوں کو معاشرتی برائیوں جیسے کہ فریب، دھوکہ دہی اور بددیانتی کے خلاف شعور دے سکتے ہیں۔ تعلیم کا مقصد صرف معلومات دینا ہی نہیں بلکہ انسان کی اخلاقی تربیت کرنا بھی ہے۔ جب لوگ تعلیم یافتہ ہوں گے تو صحیح اور غلط میں فرق کرنے کے قابل ہوں گے اور معاشرتی انصاف و دیانتداری کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے۔ اس کا تعلیم اور شعور کی بیداری کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ ہے اخلاقی تعلیم۔ اسکولوں اور کالجوں میں اخلاقی تعلیم دی جائے تاکہ نوجوان نسل معاشرتی اصولوں کا احترام کرے اور ایمانداری کو اپنائے، یعنی کہ احترام کرے اور ایمانداری کو اپنائے۔ اخلاقی تعلیم اس کا پہلا یہ ایک پوائنٹ ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے سماجی شعور کی مہارت۔ میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے شعور بیدار کرنے کی مہمات چلائی جائیں تاکہ عوام میں سماجی مسائل جیسے دھوکہ دہی اور جھوٹ کے نقصانات کے بارے میں آگاہی ہو۔ دوسرا ہے قانون کی بالادستی اور انصاف کی فراہمی۔ معاشرے میں امن قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ قوانین کا سختی سے نفاذ کیا جائے۔ جب لوگ یہ دیکھیں گے کہ قانون سب کے لیے یکساں ہے اور جرائم کی سزا فوری اور مناسب ملتی ہے تو وہ جرائم سے دور رہنے کی کوشش کریں گے۔ اس کا پہلا پوائنٹ ہے انسداد جرائم کا نظام مضبوط کیا جائے، پولیس اور عدالتی نظام کو مضبوط اور شفاف بنایا جائے تاکہ جرم کرنے والے کو فوری انصاف کا سامنا ہو۔ جرائم کی فوری رپورٹنگ اور کارروائی۔ عوام میں یہ شعور بیدار کیا جائے کہ وہ کسی بھی غیر قانونی سرگرمی کو فوراً رپورٹ کریں تاکہ بروقت کارروائی ہو سکے۔ تیسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے دیانتداری اور انصاف پسند قیادت۔ کسی بھی معاشرے کی ترقی اور بہتری میں قیادت کا کردار بہت اہم
ہوتا ہے۔ دیانتدار قیادت عوام کے لیے ایک مثال ہوتی ہے۔ اگر ہمارے رہنما خود ایماندار اور انصاف پسند ہوں گے تو عوام بھی ان کے نقش قدم پر چلیں گے۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے شفافیت اور احتساب کا نظام۔ حکومت اور دیگر اداروں میں شفافیت کو فروغ دیا جائے اور ہر فرد کو اس کے عمل کا جواب دہ بنایا جائے۔ اگلا ہے سیاست اور اداروں میں دیانتداری۔ قیادت اور انتظامی اداروں میں شفافیت کو فروغ دیا جائے اور میرٹ پر عمل درآمد کرایا جائے۔ چوتھا ہے میڈیا اور سوشل میڈیا کا مثبت کردار۔ آج کے دور میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا اثر بہت زیادہ ہے۔ میڈیا کو مثبت اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عوام میں جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی کے خلاف آگاہی دی جائے۔ اس کا جو پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا کے خلاف اقدامات۔ جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا کے خلاف سخت قوانین بنائے جائیں تاکہ عوام کو صحیح اور مستند معلومات فراہم کی جا سکیں۔ آگے ہے دوسرا پوائنٹ اس کا یہ ہے مثبت مواد کی ترویج۔ میڈیا کے ذریعے ایسی کہانیاں اور پروگرام نشر کیے جائیں جو سچائی، ایمانداری اور دیانتداری کو فروغ دیں۔ آگے پانچواں پوائنٹ اس کا یہ ہے انفرادی کردار سازی۔ ہر فرد کی ذاتی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے کردار کو بہتر بنائے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی تربیت کریں، جھوٹ، فریب اور دھوکہ دہی سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کا پہلا پوائنٹ یہ ہے سچائی اور ایمانداری کو اپنانا۔ روزمرہ زندگی میں سچ بولنے اور ایماندار ہونے کی عادت ڈالیں۔ اخلاقیات سیکھیں چاہے صورتحال کتنی ہی مشکل ہو۔ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے ذاتی ترقی پر توجہ۔ اپنی ذات کی بہتری کے لیے مطالعہ کریں، اچھے لوگوں سے متاثر ہو کر اچھا رویہ اپنائیں۔ اور چھٹا پوائنٹ اس میں جو ہے وہ ہے معاشرتی یکجہتی اور بھائی چارہ۔ معاشرت میں امن و ایمان اور دیانتداری کو فروغ دینے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں اور آپس میں تعاون کریں۔ اگر معاشرتی تعلقات مضبوط ہوں گے تو جھگڑے اور بددیانتی کے مواقع کم ہوں گے۔ برداشت اور رواداری کو فروغ دیں۔ ایک دوسرے کے نظریات اور خیالات کا احترام کریں تاکہ معاشرے میں ہم آہنگی اور محبت بڑھے۔ غریبوں اور مستحق جو لوگ ہیں مستحقین کی مدد کریں۔ معاشرتی سطح پر ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے ضرورت مند افراد کی مدد ہو اور وہ احساس کمتری کا شکار نہ ہوں۔ اگلا ہے مذہبی تعلیمات پر عمل۔ اسلام اور دیگر مذاہب دیانتداری اور سچائی کی تعلیم دیتے ہیں۔ اسلامی معاشرتی اصولوں پر عمل کر کے معاشرے میں امن و امان قائم کیا جا سکتا ہے۔ مذہبی تعلقات کا فروغ۔ مساجد اور دینی مدارس میں دیانتداری پر مبنی تعلیم دی جائے تاکہ لوگ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ آگے ہے عبادات اور تربیت۔ مذہبی عبادات کو اپنانا اور خدا سے ڈر کر اپنی ذمہ داریاں نبھانا معاشرت میں امن و سکون بڑھا سکتا ہے۔ یہ تمام اقدامات معاشرتی برائیوں کے خاتمے اور معاشرے میں دیانتداری اور سچائی کو فروغ دینے کے لیے نہایت اہم ہیں۔ جب ہر فرد اپنی ذمہ داری پوری کرے گا تو ایک بہتر معاشرہ قائم ہوگا۔ اسی کے ساتھ ہی ہماری آج کی ویڈیو مکمل ہوتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو سے کوئی رہنمائی مل رہی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ اس۔